ذرا ان آوازوں پر توجہ دیجیے۔ میں تو پھنس کر رہ گیا ہوں۔ میری تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ میں تو ٹوٹ پھوٹ چکا ہوں۔ کوئی بھی نہ تو میری قدر کرتا ہے اور نہ مجھے سمجھتا ہے۔ میرے باس کو تو میری صلاحیتوں کا رتی بر اندازہ نہیں ہے۔ لگتا ہے میری تو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، نہ دفتر میں نہ گھر میں، میرے بچوں کو، پڑوسیوں کو، کمیونٹی کو، حتیٰ کہ میری بیوی کو بھی نہیں۔ ہاں، میری ضرورت ہے تاکہ میں اخراجات پورے کرتا رہوں۔ میری آمدنی ہی اتنی نہیں کہ ضروریات پوری ہو سکے۔ لگتا ہے میں کبھی آسودہ حال نہیں ہوں گا۔ ممکن ہے میں وہ کچھ نہیں کر پا رہا جو ہونا چاہیے۔ میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ میں اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوں۔ میری زندگی کے کوئی معنی نہیں ہے۔ کہیں کچھ کمی پائی جاتی ہے۔ میں اندیشوں میں مبتلا ہوں، خوف زدہ ہوں۔ میں اپنی ملازمت کا خاتمہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بہت تنہا ہوں۔ میں بہت دباؤ میں رہتا ہوں۔ ہر کام ہنگامی نوعیت کا ہے۔ میں بد انتظامی کا شکار ہوں۔ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں اس منافقانہ سیاست سے تنگ آ چکا ہوں۔ سامنے آؤ تو تعریفیں کرتے ہیں اور پیٹھ میں خنجر گھونپتے ہیں۔ میں سخت بوریت کا شکار ہوں۔ محض اپنا وقت پورا کر رہا ہوں۔ مجھے تھوڑا بہت سکون جو ملتا ہے وہ دفتر میں ہی ملتا ہے۔ میں تو تعداد پوری کرتے کرتے ہار گیا ہوں۔ پروڈکشن کا دباؤ ناقابل یقین حد تک بہت زیادہ ہے۔ مانگ پوری کرنے کے لیے نہ تو میرے پاس وقت ہے اور نہ وسائل۔ بیوی سمجھتی نہیں، بچے مانتے نہیں، گھر بھی دفتر جیسا ہی ہے۔ میں حالات تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ تمام آوازیں ہمارے دفتروں اور گھروں میں سنائی دیتی ہیں۔ یہ آوازیں لاکھوں والدین، ملازموں، ماتحتوں، مینیجروں، محنت کشوں، تاجروں، پیشہ ور افراد اور ایگزیکٹوز کی ہیں۔ یہ آوازیں دنیا بھر کے ان افراد کی ہیں جو دنیا کو ایک نئی حقیقت میں تبدیل کرنے کی جنگ میں مصروف ہیں۔ یہ آوازیں اس اذیت کی عکاس ہیں جو ذاتی بھی ہیں اور گہری بھی۔ ان آوازوں میں بہت سی خود آپ کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے کارل روجر نے کہا تھا، جو کچھ انتہائی ذاتی ہے وہ انتہائی عام ہے۔ بلا شبہ کچھ افراد خود کو وقف کیے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کام میں توانا اور بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ایسے افراد بہت کم، بہت ہی کم ہیں۔ میں اپنے سامعین کی بہت بڑی تعداد سے پوچھ چکا ہوں، کتنے لوگ اس بات سے متفق ہیں کہ ان کے ادارے میں افرادی قوت کی بڑی تعداد اس صلاحیت، ذہانت، استعداد اور تخلیقیت سے زیادہ کی مالک ہیں جس کی ان کی موجودہ کام کو ضرورت ہے، یا وہ کم از کم اس کی اجازت دیتا ہے۔ سامعین کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتی ہیں، اور یہی معاملہ دنیا بھر میں لوگوں کے ساتھ ہے۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد تسلیم کرتی ہے کہ وہ کم تنخواہ کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کے بے پناہ دباؤ میں رہتے ہیں۔ آپ بھی سوچئے، لوگوں کو اس خوفناک حد تک پیچیدہ دنیا میں کم آمدنی کے عوض بہت زیادہ پیداوار دینے کی بڑھتی ہوئی توقعات کا سامنا ہے۔ اس کے باوجود انہیں اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے جوہر اور ذہانت کا بھرپور اظہار کر سکے۔ ہیرس پول کے تحت حال ہی میں امریکہ کی کلیدی صنعتوں اور کلیدی شعبوں سے تعلق رکھنے والے 30,000 کل وقتی ملازمین سے ایکس-کیو یعنی ایگزیکیوشن کوشنٹ کا ایک سوال نامہ پوچھا۔ اس کے نتائج انتہائی معنی خیز تھے۔ 60% افراد نے کہا کہ وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کا ادارہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہر 5 میں سے صرف ایک فرد اپنی ٹیم اور ادارے کے اہداف کے لیے پرجوش تھا۔ ہر 5 کارکنوں میں سے ایک نے کہا کہ وہ واضح طور پر اپنے کام اور اپنی ٹیم اور ادارے کے اہداف کے درمیان ایک خط بصیرت رکھتے ہیں۔ صرف آدھے افراد ہفتے کے اختتام پر اپنے کام کی تکمیل سے مطمئن ہوتے ہیں۔ صرف 15% افراد محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ادارے کلیدی اہداف پر عمل درآمد کے لیے انہیں مواقع دیتے ہیں۔ صرف 15% افراد محسوس کرتے تھے کہ وہ مکمل اعتماد کے ماحول میں کام کرتے ہیں۔ صرف 17% افراد کا کہنا تھا کہ ان کے ادارے اختلاف رائے اور نئے تصورات کو قبول کرتے ہیں۔ صرف 10% افراد کا خیال تھا کہ ان کے ادارے لوگوں کو نتائج کا ذمہ دار سمجھتے اور مواخذہ کرتے ہیں۔ صرف 20% اپنے اداروں پر مکمل اعتماد رکھتے تھے۔ صرف 13% افراد کو اپنے ادارے کے دوسرے گروپوں یا شعبوں کا اعتماد اور اعلیٰ تر تعاون پر مبنی تعلقات کار میسر تھے۔
بالغرض ایک ساکر ٹیم کے اعداد و شمار اس طرح کے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے 11 میں سے صرف 4 کھلاڑیوں کو ہی کھیل کے میدان میں یہ علم ہوگا کہ ان کا ہدف کیا ہے، 11 میں سے صرف 2 کو اس کی پرواہ ہوگی، 11 میں سے صرف 2 کو علم ہوگا کہ انہیں کس پوزیشن پر کھیلنا ہے اور پوری طرح جانتے ہوں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور کم از کم 2 کھلاڑی ایسے ہوں گے جو مخالف ٹیم کی بجائے اپنے ہی ٹیم کے کھلاڑیوں کا مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ یہ اعداد و شمار انتہائی محتاط ہیں اور دنیا بھر میں ہر قسم کے اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں میرے تجربے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی، مصنوعات میں جدت اور عالمی منڈیوں میں ہماری کامیابیوں کے باوجود زیادہ تر لوگ ان اداروں میں مطمئن نہیں جہاں وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ نہ تو پرجوش ہیں اور نہ پوری طرح فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں، بلکہ وہ پریشان اور مضطرب ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ ان کا ادارہ کس طرف جا رہا ہے یا اس کی اعلیٰ ترین ترجیحات کیا ہیں۔ وہ دھنسے ہوئے اور اپنے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر کا خیال ہے کہ وہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افرادی قوت کے جوش و جذبے، صلاحیت اور ذہانت کو پوری طرح زیر عمل نہ لا سکنے کی ذاتی اور ادارہ جاتی نقصانات کیا ہوں گے۔ یہ نقصانات ہر طرح کے ٹیکسوں، بینکوں کے سود اور کارکنوں کے معاوضوں کے مجموعی اخراجات سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔